بنی اسرائیل پر کی ہوئی محنت پہ پچھڑا بنایا اور اس نے قوم کو گمراہ کیا. حضرت موسیٰ کی بد دعائیں سے لگی اور اسی حالت میں مرا. ادھر قوم والوں نے توبہ کی. جب توبہ کر لی رب نے فرمایا تمہاری توبہ کو میں نے قبول کر لیا ہے. حضرت موسیٰ جب کوئی دور سے واپس آئے, آپ کے ہاتھ میں تختیاں ہیں تورات کی. ظاہر ہے اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول جب کوئی خلاف شرع کام ہوتا دیکھے تو ان کی تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے پھر وہ خاموش نہیں رہ سکتے. آپ نے اپنے نائب سے پوچھا, حضرت ہارون سے پوچھا, میں آپ کو چھوڑ کر گیا تھا نیابت کے لیے, یہ کیا ہوا؟ بئس ما خلقتمونی من بعدی, میرے بعد تم نے بری نیابت کی. حضرت ہارون فرمانے لگے اے میرے بھائی قال ابن ام, اے میری ماں کے بیٹے. سبحان اللہ, زور سے کہیں سبحان اللہ. اے میری ماں کے بیٹے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کہہ دیتے, قال اخی, یوں فرما دیتے ہو میرے بھائی. آپ نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا قال ابن ام, اے میری ماں کے بیٹے. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے نام پر, ماں کے تصور پر غصہ مٹانے والے تھے. جب آپ نے ماں کا لفظ سنا, ماں کا نام سنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ مٹ گیا. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بھی اپنے والدین اور بالخصوص ماں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت موسیٰ کی ماں کے واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں. دیکھیں نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے بہا دیا گیا تھا, ماں بھی تو تھی نا. ماں والے ذرا گج کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں کی محبت میں ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کی ماں کے سامنے سب کچھ ہوا. ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ اتنے زیادہ پانی میں جا رہا ہے. ماں دیکھ رہی ہے کہ یہ فرعون سب کو ذبح کرتا ہے. ماں دیکھ رہی ہے جب بچہ پکڑا گیا. ماں دیکھ رہی ہے صندوق کھولا گیا. ماں دیکھ رہی ہے فرعون نے اعلان کر دیا ذرا ہر عورت کو بلاؤ اور اس بچے کو ذرا دودھ پلائیں, پتہ چلے اس کی ماں کون ہے. پہلے ماں کو ہم پوچھتے ہیں کہ اس بچے کو زندہ کیوں چھوڑا. حضرت موسیٰ کی ماں جب یہ سنا تو اللہ نے قرآن کے اندر اسے ایک جملہ بنا کے نازل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, ہم نے محبت ڈال دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب باہر آئے, ماں تب بھی دیکھ رہی تھی. حضرت موسیٰ کو جب پکڑا گیا, ماں پھر بھی دیکھ رہی ہے. ماں نے سوچا کہ اب میرا بچہ پکڑا جائے گا, میری آنکھوں کے سامنے سے ذبح کیا جائے گا. رب نے فرمایا اے موسیٰ کی ماں, تو ایک ماں موسیٰ پہ اتنا خوف کھاتی ہے اور تو دیکھ رہی ہے ذبح نہ کر دیا جائے, میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. زور سے کہیں سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کوئی طور پہ جایا کرتے تھے, بات آ گئی تو بتلا دوں, ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ ہر 6 ماہ کے بعد مناجات کے لیے جاتے. ایک دفعہ جب گھر سے نکلے, اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا, جبرائیل جا ذرا دوڑ کے جا, میرے موسیٰ سے کچھ کلمات کہہ دے. اے اللہ کیا کہوں؟ فرمایا موسیٰ سے جا کر کے اے موسیٰ ذرا سنبھل کے چلنا, قدم ذرا سنبھل کے رکھنا. حضرت موسیٰ تو جلیل القدر تھے, حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے. فوراً سوال کر دیا, رب کریم مناجات کے لیے پہلے بھی آتا
پھر اس قوم کے گمراہ ہونے میں دیر، زور سے بولو، پھر قوم کے گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت ہارون کو انہوں نے کمزور سمجھا، حضرت ہارون دعوت دیتے رہے، انہوں نے نہ مانا، حضرت ہارون دعوت دیتے رہے، انہوں نے بالکل اپنی ہٹ درمی اختیار کی۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون فرمانے لگے، اے میری ماں کے بیٹے، فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو خوش نہ کیجئے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، فلا تجعلنی مع القوم الظالمین، ظالم قوم، شرک کرنے والی قوم کے ساتھ میں نہیں ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہ شمار کیجئے۔ حضرت موسیٰ نے جب ماں کا نام سنا، حضرت ہارون کی بات سنی، آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ رب اغفر لی والے اخی، رب کریم میری بھی مغفرت فرما، میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، رب کریم اپنی رحمت میں داخل کر، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یا اللہ آپ بڑا رحم کرنے والے ہیں، آپ نے شروع میں بھی میرے اوپر بڑے رحم کیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، جب ہم نے 30 راتوں 40 لیلہ 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، قوم نے بچھڑے کو معبود بنایا، مِن بَعْدِهِ، ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ ظلم کرنے والے تھے، پھر ثُمَّ عَفَوْنَا، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ رب نے کیسے معاف کیا، اللہ اس چیز کا بھی آگے ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرے کر کے اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیلیوں یہ ساری نعمتیں تمہارے اوپر ہوئی ہیں، میری ان ساری نعمتوں کا شکر یہ ہے، میری ان ساری نعمتوں کا شکریہ ادا یہ ہے، میرے آخری نبی پہ ایمان لاؤ، میں اللہ سارا کچھ قبول کر دوں۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جیسے میں نے فرعون کے ساتھ کیا تھا، میں رب بھی وہی ہوں، تمہاری دشمنیاں بھی وہی ہیں، میں اللہ نے جیسے انہیں غرق کیا ویسے تمہیں بھی تباہ کر دوں گا، اگر تم اپنی نعمتوں کو یاد کر کے میرے آخری نبی پہ ایمان لاؤ، یقیناً میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ اس سے انشاءاللہ آگے اگلے جمعے پر بیان کریں گے، ذرا میرے ساتھ مل کے